ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے اور اس درخت کی ٹہنیاں میرے آنگن کی طرف ہے، جس کی وجہ سے پکی ہوئی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہم غریب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچے ان کھجوروں کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ جب اس پڑوسی کو پتہ چلتا ہے تو میرے آنگن آتا ہے اور آنگن آنے کے بعد میرے بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں چھین لیتا ہے اور میرے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجوریں نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پڑوسی کو بلاؤ۔ وہ صحابی رسول اپنے پڑوسی کو بلا کر لاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑوسی سے، اتفاق سے وہ پڑوسی منافق تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس منافق سے کہا جس کے کھجور کا درخت تھا، کہ تم ایک سودا کرو گے؟ اس منافق نے کہا، یا رسول اللہ کیسا سودا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے وہ درخت مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں وہاں کھجور کا ایسا ہی درخت دلواؤں گا۔ اس منافق نے کہا، نہیں میں نہیں دے سکتا، اس درخت کے جو پھل ہیں بڑے میٹھے ہیں اور ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ سودا منظور نہیں کر سکتا، میں آپ کو کھجور کا درخت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ منافق اٹھ کر جانے لگا۔ وہیں پر ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب وہ منافق چلا گیا، راستے میں جا رہا تھا، تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس منافق کے کھجور کا درخت لا کر دے دوں تو کیا یہ سودا میرے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر تم اس منافق کے کھجور کے درخت کو لے لو گے تو یہی بدلہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، سرپٹ دوڑے اس منافق کے پیچھے اور راستے میں اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، کھجور کا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھجور کا درخت دے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا درخت نہیں دیا تو تمہیں کیسے دے دوں؟ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ سودا کرو گے؟ تو منافق نے کہا، کیسا سودا؟ اس نے کہا کہ تم یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور تم جو کہو گے، جتنا کہو گے، میں منہ مانگی قیمت تم کو دوں گا۔ منافق نے کہا، بہت اچھا، میں اس کو ٹال دیتا ہوں، ایسا کچھ مانگ لوں گا کہ یہ دے ہی نہیں سکتا۔ منافق نے کہا کہ سنو، تمہارے پاس ایک باغ ہے کھجور کا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میرے پاس کھجور کا باغ ہے۔ تو منافق نے کہا کہ اس میں کتنے درخت ہیں؟ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں 600 درخت ہیں۔ منافق نے کہا کہ وہ باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور کا درخت تم لے لو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو وہ تمہارا ہو گیا، بات پکی ہو گئی، ڈن ہو گیا، اب اپنے وعدے سے مکرنا نہیں۔ منافق نے کہا، میں نہیں مکروں گا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس منافق سے کھجور کا درخت لے لیا ہے، کیا یہی بدلہ ہے جو آپ نے کہا تھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کتنے میں سودا کیا؟ تو صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ اسے دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اب ہمارا سودا بدل گیا ہے، اب ہمارا سودا تمہارے لیے بدل گیا ہے۔ تم نے پورا باغ دے کر ایک کھجور کا درخت لیا، صرف کس کے لیے؟ غریب بچوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس باغ کے بدلے میں اور اس کھجور کے درخت کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کے بدلے میں کل جنت میں تمہیں 1000 کھجور کا درخت دیں گے جو اس کھجور سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مسلمان ہو جاتے تھے قربان. ایمان والے جان کی بازی لگا دیتے تھے، زمین و جائیداد مال و دولت سب لٹا دیتے تھے. بس ایک پڑوسی جو غریب ہے اس کے بچے کھجور کھا رہے ہیں اور دوسرا پڑوسی جس کا درخت ہے وہ منہ سے کھجور نکال کر پھینک دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سودا کر لیا. آج یہی ہم لوگوں میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہم پڑوسی کا خیال کریں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، جس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ پڑوسی کا ہی حق ہے. اسلام بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے جس میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے اور مسکینوں کے بارے میں فکر کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 کھجور کا درخت پورا باغ اس منافق کو دے دیا صرف ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں، کیونکہ اس درخت کے پھل غریب بچوں کو مل رہے تھے. واہ، قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ کتنے خوبصورت تھے. آپ نے جو شریعت لائی ہے، آپ نے جو دین لایا وہ کتنا خوبصورت ہے، اور آپ نے جو پیغام دیا وہ کتنا خوبصورت پیغام تھا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے اور کومنٹ بہت خوبصورت کیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں شیئر ضرور کیجئے.